الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ السمیع العلیم صدق اللہ العلی العظیم۔ لا اکراہ فی الدین، کوئی زبردستی نہیں دین میں، قد تبین الرشد من الغی، تحقیق واضح ہو چکی ہدایت گمراہی سے، فمن یکفر بالطاغوت، سو جو شخص انکار کرے گا طاغوت کا، ویؤمن باللہ، اور ایمان لائے گا اللہ پر، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، سو تحقیق اس نے مضبوط کڑا تھام لیا، لا انفصام لہا، جس کو ٹوٹنا نہیں، واللہ سمیع العلیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ اس آیت کریمہ کے شان نزول کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ ایک انصاری صاحب کے بارے میں آیت کریمہ نازل ہوئی، انہوں نے خود اسلام قبول کر لیا اور ان کے دو بیٹے نصرانیت پر تھے، وہ اسلام قبول نہیں کر رہے تھے۔ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ اللہ کے رسول، کیا میں اپنے بیٹوں پر زبردستی نہ کروں کہ وہ اسلام قبول کر لیں؟ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا اکراہ فی الدین، دین کے قبول کروانے پر زبردستی نہیں ہے، یعنی کسی کو زبردستی گن پوائنٹ پر اسلام قبول کرنے پر مجبور کرنا یہ درست نہیں ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ اسلام کو قبول کرنے کے لیے کسی کو زبردستی کرنے سے حقیقت میں وہ اسلام قبول نہ کرے، کیونکہ اسلام کے قبول کرنے کا تعلق تو دل سے ہے، اور دل کے اوپر تو زبردستی ہو نہیں سکتی۔ اگر کسی کے اوپر جبر کیا جائے، زبردستی کی جائے، اور وہ اوپر سے اسلام قبول کر لے اور دل سے اسلام قبول نہ کرے، تو وہ تو منافقت ہے اور اسلام کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو زبردستی ہو بھی نہیں سکتی، اور زبردستی کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے کہ زبردستی کسی سے دین قبول کروایا جائے۔ ہاں، دین قبول کر لینے کے بعد پھر دین کے احکام کے اوپر چلنے پر زبردستی کی جا سکتی ہے، یعنی دین اسلام قبول کر لیا کسی نے، پھر اسے جب مجبور کیا جائے گا کہ نماز پڑھے، پھر اگر وہ دین اسلام سے ہٹتا ہے، مرتد ہوتا ہے، تو پھر اسے دوبارہ اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر دین اسلام قبول کرنے کے بعد کوئی ایسا جرم کرتا ہے کہ جس کے اوپر شریعت نے حد رکھی ہے، پھر اس کے اوپر وہ حد بھی جاری کی جائے گی، اس طرح کے کام کیے جائیں گے۔ لیکن یہ دین کے قبول کروانے کے اوپر زبردستی کرنا یہ نہیں ہے۔ یہ ایسی ہے کہ جیسے کسی ادارے میں، کسی اسکول کالج میں کوئی داخلہ لے نہ لے، یہ اس کی مرضی ہے، زبردستی نہیں کی جا سکتی۔ لیکن جب وہ کسی اسکول کالج میں، کسی ادارے میں داخل ہو گیا، تو اب اس کے ڈسپلن کو فالو کرنا اور اس کے قواعد اور قوانین کی پابندی کرنا وہ اس سے کروائی جائے گی۔ تو اسی طریقے سے اسلام کے قبول کروانے پر زبردستی نہیں ہے۔ یہ جو جہاد کیا جاتا ہے، تو یہ جہاد کا مقصد لوگوں سے زبردستی اسلام قبول کروانا نہیں ہے، بلکہ جہاد کا مقصد جو ہے نا، وہ زمین کے اوپر جو ظلم اور فساد ہے اس کے خلاف تلوار اٹھانا ہے، اور زمین کے اوپر سے ظلم اور فساد کو ختم کر کے اس کے اوپر عدل و انصاف کو جاری کرنا اور عدل و انصاف کا نظام قائم کرنا، یہ مقصود ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے جہاد کے دوران بھی ایسے کافروں کے اوپر قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ جو کافر براہ راست فساد کے اندر ملوث نہیں ہے۔ مثلا جو ایسے کافر ہیں کہ جو اپنے گرجوں کے اندر عبادت کر رہے ہیں، وہ جہاد کے اندر مسلمانوں کے مد مقابل نہیں آئے، یا کوئی بوڑھا ہے یا کوئی اپاہج ہے کہ جو جہاد نہیں کر سکتا، تو ایسے شخص کو قتل کرنے کی جہاد کے دوران بھی اجازت نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے جہاد کرنے سے مقصود یہ ہے کہ وہ کافر جو ہے نا، یا تو اسلام قبول کر لیں، اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتے تو مسلمانوں کے ملک کے اندر ان کی حکومت کے ماتحت ہو کر غیر مسلم اقلیت کے طور پر رہنا قبول کر لیں، جزیہ دے کر مسلمانوں کی غیر مسلم اقلیت کے طور پر رعایا بن کر رہنے کی پر آمادہ ہو جائیں۔ اگر وہ ایسا آمادہ ہو جائیں گے تو پھر ان کے ساتھ جہاد نہیں کیا جائے گا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، کہ اگر وہ کافر جو ہے نا وہ صلح کی طرف آمادہ ہو جائیں تو پھر تم بھی صلح کر لو، یعنی وہ تمہارے زیر نگیں اور تمہارے زیر حکومت رہنے کی پر آمادہ ہو جائیں تو پھر ان کے ساتھ جہاد نہ کرو، پھر اس کو قبول کر لو۔ اس لیے فرمایا کہ دین کے قبول کرنے کی پر کوئی زبردستی نہیں ہے،
قد تبین الرشد من الغی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہدایت جو ہے نا گمراہی سے بالکل واضح ہو چکی ہے، سارے دلائل کھل کر آ چکے ہیں، قرآن مجید نازل ہو گیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، آپ کے معجزات سامنے آ گئے، قرآن مجید کی حقانیت ثابت ہو گئی، کائنات کے اندر اور اللہ تعالیٰ کی توحید اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بہت سارے دلائل موجود ہیں۔ ان سب کے ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی دین قبول نہیں کرتا تو یہ اس کی مرضی ہے، اس کا انجام اسے بھگتنا پڑے گا۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، پھر فرمایا کہ جو آدمی طاغوت کا انکار کرے گا اور ایمان لائے گا اللہ پر تو اس نے مضبوط کنڈا تھام لیا۔ طاغوت کیا ہے؟ طاغوت کے بارے میں اہل علم حضرات نے فرمایا کہ طاغوت یہ طغیان سے نکلا ہے، اور طغیان کا معنی ہوتا ہے سرکشی، اور سرکشی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدود سے باہر نکل جانا، اور طاغوت سے مراد یا تو شیطان ہے، اور یا اس سے مراد جو ہے نا وہ چیز ہے کہ جس کی اللہ کے سوا پوجا کی جاتی ہے، کوئی بھی چیز جس کی اللہ کے سوا پوجا کی جاتی ہے وہ طاغوت ہے، اور اسی طریقے سے شیطان بھی طاغوت ہے، اور اسی طریقے سے فرمایا کہ جو کفریہ عقائد ہیں وہ بھی طاغوت ہیں۔ تو فرمایا کہ جو طاغوت کا انکار کرے گا یعنی شیطان کا انکار کرے گا اور شیطان کا کفر کرے گا، اور جو اللہ کے علاوہ جو بت ہیں جن کی پوجا پاٹ کی جاتی ہے ان کا انکار کرے گا اور اللہ کے اوپر ایمان لائے گا، تو اس نے گویا کہ مضبوط کڑا یا مضبوط کنڈا تھام لیا، یعنی ایسا مضبوط کنڈا تھام لیا ہے کہ لن فسام لہا، جس کو ٹوٹنا نہیں ہے، اس کے اندر ٹوٹنے کا امکان نہیں ہے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ کڑا کسی آدمی سے اس کی غفلت یا لاپرواہی کی وجہ سے چھوٹ جائے اور وہ ہلاک اور تباہ ہو جائے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کڑا اس نے تھاما ہوا اور کڑا ٹوٹ جائے اور ٹوٹنے کی وجہ سے وہ ہلاک ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ مضبوط کڑا جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے، اور یہ مضبوط کڑا ایمان ہے، اور یہ مضبوط کڑا اسلام ہے۔ تو جس نے اسلام کو قبول کر لیا وہ ناکام نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جب تک وہ مسلمان ہے، اسلام اس نے اختیار کیے ہوئے ہے، اس وقت تک وہ ناکام نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اسلام اس سے چھوٹ جائے اور اسلام کو وہ چھوڑ دے تو اس کی وجہ سے ناکام ہو جائے۔ لن فسام لہا واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے اقوال کو سننے والا ہے اور تمہاری نیتوں کو اور تمہارے جذبات کو اور حالات کو جاننے والا ہے۔ فرمایا کہ لا اکراہ فی الدین، دین کے قبول کروانے پر کوئی زبردستی نہیں، قد تبین الرشد من الغی، بے شک ہدایت گمراہی سے واضح ہو چکی ہے۔ فمن یکفر بالطاغوت، سو جو شخص انکار کرے گا طاغوت کا، وہ یؤمن باللہ، اور ایمان لائے گا اللہ پر، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، سو تحقیق اس نے مضبوط کڑا تھام لیا، لن فسام لہا، جس کو ٹوٹنا نہیں، واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔